قرآن کو سینوں میں ہم ایسے بسائیں گے، شہروں پہ تلاوت کا ایک نور سجائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل 5 to 10 منٹس درس قرآن میں۔ ہمیں امید ہے کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور قرآن پاک پڑھنے کی مشق اور کوشش کر رہے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کی کوششوں کو قبول فرماوے اور مزید ترقی عطا فرماوے۔ آج ہمیں 18ویں پارے کا چوتھا رکوع پڑھنا ہے۔ سورہ مؤمنون کا بھی چوتھا ہی رکوع ہے، بہت ہی آسان ہے۔ آج کا سبق تھوڑا سا لانگ ہے، دھیان سے سنیں، اینڈ تک ویڈیو دیکھیں، ذرا بھی اسکپ نہ کریں، اور ویڈیو دیکھنے سننے کے بعد قرآن پاک کھول کے پریکٹیکلی پڑھیں اور یاد کریں تاکہ آپ بھی قرآن پاک اچھے سے پڑھتے ہو جائے۔ اب ہم آج کا سبق پڑھنا اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم۔ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ۔ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَالٍ وَبَنِينَ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَا يَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّن دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر قوف اور فا کی نشانی ہے، اس کو شارٹ میں قف کہا جاتا ہے، یعنی ٹھہر جانا ہے۔ یہاں پر ملا کر نہیں پڑھنا ہے، جہاں پر بھی قف کی نشانی آوے۔ انکم منا لا تنصرون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون۔ یہاں پر قوف اور صلا یہ دونوں نشانی کا میننگ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ادھر ملا کر پڑھنا چاہیے۔ ہم پہلے بھی آپ کو تفصیل سے بتا چکے ہیں، اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو پہلے والے ویڈیوز کو دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آوے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ پڑھتے رہے تاکہ کوئی بھی چیز آپ کی چھوٹ نہ جاوے۔ انشاءاللہ ہم موقع محل کے حساب سے ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ نئی چیزیں بتاتے رہیں گے۔ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ
ام یقولون بہ جنہ، گولتا ہے رکنے کی حالت میں جزمہ والی ہا بن جائے گی. بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. دھیان سے پڑھنا ہے، آہستہ آہستہ پڑھنا ہے. جن حروف کو ہم موٹا یعنی پور پڑھتے ہیں ان حروف کو آپ کو بھی پور پڑھنا ہے اور اچھے سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ملا کر پڑھا، قوف اور صلہ کی نشانی ہے. میننگ یہ ہے کہ یہاں پر ملا کر پڑھنا زیادہ افضل ہے. یہاں پہ اسی لیے رو کے بعد یہاں پر تشدید لکھی ہوئی ہے تو یہاں پر رو کو تشدید کے ساتھ ملانا ہے. خیر وہو خیر الرازقین. وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بازو میں الربع لکھا ہوا ہے، یعنی 18ویں پارے کا پاؤ پارا مکمل ہو چکا یہاں تک، لیکن ابھی تک رکو مکمل نہیں ہوا، ہمیں رکو تک پڑھنا ہے. وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا. یہاں پر دھیان سے پڑھنا ہے، ضُرٍّ لَلَجُّوا. لام کو 3 بار پڑھنا ہے، تشدید والے لام کو ڈبل اور اس کے بعد دوسرا لام ہے من ذر للجو. نون کی آواز یہاں پر ناک میں جائے گی. من ذر للجو من ذر للجو فی طغیانہم یعمہون وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ 18ویں پارے کے 4 رکوع یہاں تک مکمل ہو چکے. آپ دیکھ سکتے ہیں عین کے نیچے 4 لکھا ہوا ہے، عین کے اوپر بھی 4 لکھا ہوا ہے، یعنی سورہ مؤمنون کے بھی یہاں تک 4 رکوع مکمل ہو چکے. اور عین کے بیچ میں 27 لکھا ہوا ہے، یعنی آج کے رکوع میں ہم نے 27 آیتیں پڑھی. ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں. جتنے لوگ بھی آگے پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ آپ کو ثواب ملے گا. پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.